اور کاغذ کو لے کر کے سیدھے پہنچے امیر بصرہ کے محل کے سامنے، اور چوکیدار کو اس خط کو دے کے بولے یہ خط اپنے مالک تک پہنچا دے۔ جیسے حاکم بصرہ نے اس خط کو دیکھا اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے چوکیدار دربان باڈی گارڈ، یہ بتا یہ خط جو لے کے آ رہا ہے وہ ہے کہاں؟ کہا وہ صاحب وہ باہر گیٹ پر کھڑا ہوا ہے۔ کہا خبردار اسے اندر مت آنے دینا۔ کہا کیوں؟ کہا میں خود دروازے پہ جا کے اس کا استقبال کرنا چاہتا ہوں، اس کا ویلکم کرنا چاہتا ہوں۔ باہر تشریف لائے امیر بصرہ، اور رابعہ بصری کے باپ کی آنکھوں کو چوما، ہونٹوں کو چوما، ہاتھوں کو چوما، قدموں کو چوما، اندر گئے اپنی کرسی پہ بٹھایا اور بولے سن، تجھے اللہ کی وحدانیت کا واسطہ درود میں پڑھتا تھا، میری بیوی میری کنیزیں میرے غلام سو جاتے تھے تو درود میں پڑھتا تھا۔ میرے درود پڑھنے کی خبر میری بیوی کو نہیں، میرے درود پڑھنے کی خبر میری خادمہ کو نہیں، میرے درود پڑھنے کی خبر میرے غلاموں کو نہیں، میرے درود پڑھنے کی خبر میرے محل کے در و دیوار کو نہیں۔ چراغ بجھا کر مصلی پہ بیٹھ کے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا تھا۔ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں حضور پر درود پڑھتا ہوں؟ معلوم کیا کہا رابعہ بصری کے باپ نے؟ مجھے بھی نہیں پتا، وہ تو خواب میں مدینے والے آقا نے مجھے بتایا۔ اتنا سنا تو تڑپ گئے، رونے لگے۔ 400 چاندی کے سکے غریبوں کو تقسیم کر دیا، اور 1200 چاندی کے سکے ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس کاغذ کو لے کے کہنے لگے اے آنے والے مسافر، تجھے گواہ بنا کے بولتا ہوں، اے میرے وزیروں، میرے کیبنٹ منتریوں، میرے مرنے کے بعد جب مجھے غسل دینا تو میرے سینے کے اوپر میرے کفن کے نیچے یہی کاغذ رکھ دینا۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا اے بصرہ کے مالک و حاکم و امیر، میری بارگاہ میں کیا لے کے آ رہا ہے؟ تو میں کہہ دوں گا کہ اے میرے مولا، تیری شان کے لائق تو میں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ ہاں یہ کاغذ بتا رہا ہے کہ زندگی میں تیرے حبیب پر درود پڑھا۔ یہ کاغذ میرے بخشش کا سرٹیفکٹ ہے، میری بخشش کی ضمانت ہے۔ صاحبوں، وہ ایک تنہائی میں بیٹھنے والا درود پڑھنے والا شخص جس کے درود کی خبر مدینے والے آقا کو ہوگی، ایک کاغذ جس کی گواہی دے رہا ہو میدان محشر میں، اگر آپ نے بآواز بلند سب نے مل کر درود پڑھا تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے کاندھوں پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں، ان کی سیفٹی کے لیے جو فرشتے آئے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں نیک خیالات کا غلبہ ڈالنے والے جو فرشتے ہیں، ان کی کتنی تعداد نے گواہی میدان محشر میں دیکھنے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ۔ تو درود شریف ایک گزارش ہے، اب جب کاروبار کے لیے یہاں سے نکلا کرو، اپنے قصبے شہر سے باہر جایا کرو نا، تو باوضو جایا کرو، اور راستے میں درود شریف پڑھ لیا کرو 2 4 5 مرتبہ۔ سونے سے پہلے بھی حضور کو یاد کر لیا کرو۔ 70,000 روپے کا موبائل، سوتے سوتے گناہ کرتے رہے، اٹھنے کے بعد پھر گناہ کیا۔ چائے دیر میں ملی تو بیٹیوں کو تماچے مار دیے، روٹیاں گرم نہ ملی تو بیوی کو چپل سے مار دیا۔ صاحبوں، اللہ اس کے رسول کا کوئی کام بھی کیا ہے؟ خالی اس کے بندوں کو پر ہم نے ظلم اور بربریت کے جو ہے ہتھوڑے گرا رکھے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں شکر کے سجدے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ تو پڑھیں گے درود شریف۔ میں نے پوچھا تھا صوفی سلطان میاں سے کہ فلسطینیوں کی مدد کیسے کی جائے؟ پیسے نہیں پہنچ سکتے، کپڑے کھانے نہیں پہنچ سکتے، تو کہا کہ اکٹھا مل جل کر کے حضور پر درود پڑھا کرو، یہی درود فلسطینیوں کو بخش دیا کرو۔ درود ہی ان کی سب سے بڑی مدد ہے۔ تو ایک مرتبہ آواز بلند پڑھیں سب لوگ محبت سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ اسٹینڈ ہٹا دیں، کوئی کام نہ تو بھائی اس کو ہٹا دیجیے سامنے، نہیں راست یہ اس کو ہٹا دیجیے بھائی، اس کو ہٹا دیجیے، یہاں سے اپنا وہ کام کر لیں گے، ہٹا دیں، ادھر کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی جگہ خالی ہے۔ جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، حضور غوث پاک کے نام سے ذرا آگے آ جائے، آ جا بھائی، آگے جا۔ چپلیں اتار کے بیٹھے، حضور نے منع فرمایا، چپل جوتے پہن کے بیٹھنا اسلامی سسٹم کے خلاف ہے۔ بیٹھے بھائی، آپ اٹھیں وہاں سے، اٹھے بھائی، آ جائیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک نعرہ کوئی لگا سکتا ہے خاموشی کے ساتھ؟ ایک نعرہ کوئی لگا سکتا ہے؟